رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت و توفیق سے آج انشاءاللہ تعالی ہمارا الحمدللہ پارہ نمبر 3 کمپلیٹ ہو جائے گا، اور کل سے ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 4 سٹارٹ کریں گے۔ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3 آیات، لاسٹ آیات ہیں، آیت نمبر 88، 89، 90 اور 91۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، لا یخفف نہ ہلکا کیا جائے گا، خفف خفیف ہلکا آپ نے اردو میں بھی پڑھا ہوگا، انہم ان سے العذاب عذاب، ولا اور نہ ہم وہ ینظرون مہلت دیے جائیں گے۔ اب یہاں پہ قرآن کا یہ طریقہ ہے کہ ہم کا مطلب بھی وہ ہے اور ینظرون کا مطلب بھی یا ہے، اس کا مطلب بھی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ الا مگر اللہ زیرہ جن لوگوں نے تابو توبہ کی، من بعد ذالک اس کے بعد، واصلحوا اور اصلاح کی انہوں نے، فإنہ پس یقیناً اللہ تعالیٰ غفور بے حد بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم والا ہے۔ انا یقیناً اللہ زیرہ جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، بعد ایمانہم اپنے ایمان کے، ثم پھر ازدادوا وہ بڑھتے چلے گئے، کفر میں، لن ہرگز نہیں تقبل قبول کی جائے گی، توبتہم توبہ ان کی، واولئک اور وہی لوگ، ہم الظالمون وہ سب گمراہ ہیں۔ ظالون جمع ہے ظالین کی۔ ان الذین یقیناً جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم اس حال میں کہ وہ کفار کافر تھے، فلن تو ہرگز نہیں یقبلوا قبول کیا جائے گا، من احد ان میں سے کسی سے، ملء الارض زمین بھر، ذہب سونا، ولو اور اگرچہ افتدی وہ فدیے میں دیے بھی اس کو، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم جن کے لیے عذاب عذاب ہوگا، علیم دردناک، وما اور نہیں ہوگا، لہم ان کے لیے، من ناصرین کوئی مددگار۔ دیکھیں اب یہاں پہ لہم پہلے آیا ہے جن کے لیے، اور پھر آیا ہے لہم ان کے لیے، میننگ دونوں کا سیم ہے۔ اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح کی تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے ہی گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ کافر تھے، تو ان میں سے کسی ایک سے زمین بھر سونا بھی قبول ہرگز نہ کیا جائے گا، اور اگرچہ وہ اس کو فدیے میں دے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوں گے۔ اللہ کی رحمت و توفیق سے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ پہلے تھوڑا سا جائزہ پچھلی آیات کا لے لیں، جیسا کہ ہم پڑھ رہے تھے آیت نمبر 86 میں، بینات دلائل، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو ایمان لا کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر چکے اور اپنی آنکھوں سے آپ کی صداقت پر پختہ دلائل دیکھ چکے، اگر وہ لوگ مرتد ہو کر شرک کے گڑھے میں جا پڑیں گے تو سخت قابل افسوس بات ہے۔ بھلا وہ کس طرح ہدایت پا سکتے ہیں جبکہ انہوں نے ہدایت ٹھکرا کر ضلالت پسند کر لی، یہ تو ظالم ہیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں سے اکثر لوگ اس بات کو یہ دیکھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ ہی ہدایت نہیں دینا چاہتا، تو پیاری بہنوں ایسی بات نہیں ہے۔ اور اکثر میں ایک مثال دیا کرتی ہوں کہ دیکھیں ایک ٹیچر بچوں کو اپنی کلاس کو پورا سال پڑھاتا ہے، اور جو نالائق بچے ہوتے ہیں ان پہ زیادہ توجہ بھی دیتے ہیں، ان کو بار بار سمجھاتا ہے، کبھی ڈانٹ سے کبھی پیار سے، کہ وہ بھی کلاس پڑھ لیں، محنت کر لیں تاکہ اگلی کلاس میں پروموٹ ہو جائیں۔ لیکن کیا ہوا کہ جب فائنل پیپر ہوئے تو فائنل پیپر میں وہ بچے پاس نہیں ہوئے، فیل ہو گئے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ بچے اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کو نیکسٹ کلاس میں پروموٹ کر دیا جائے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ ٹیچر ہی نہیں چاہتا کہ ان کو اگلی کلاس میں بھیج دیا جائے، تو کیا یہ بات کہنا صحیح ہوگی؟ ٹیچر تو چاہتا ہے، اس نے تو محنت کی، لیکن بچوں نے پڑھ کے ہی نہیں دیا۔
تو یہ ان کا کبھی بھی رائٹ نہیں ہے کہ وہ اگلی کلاس میں جائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی گمراہ لوگوں کو بار بار ہدایت دیتا ہے، موقع دیتا ہے، ان کی آنکھیں کھولتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ گمراہی کے گڑھے میں گر جاتے ہیں۔ تو پھر ہم تو یہی کہیں گے نا کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، جنہوں نے ہدایت کو ٹھکرا کر ضلالت پسند کی، اور ایسوں پر تمام مخلوق کی لعنت پڑ رہی ہے اور سب انہیں برا بھلا کہہ رہی ہیں، اور یہ پھٹکار ہمیشہ کے لیے ان کے گلوں کا ہار رہے گی۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ لعنت، عقوبت، قید اور آگ میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ ایک بار کی رحمت سے محرومی ہمیشہ کی محرومی ہوگی، پھر ان کا عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی، کسی قسم کی مہلت نہ دی جائے گی۔ جیسے ہم ایکسپیکٹ کریں کہ ٹیچر چلو تھوڑے سے نمبر دے کے پاس کر دے، کسی مضمون میں پاس کر دے، کسی سوال میں نمبر دے دے، تو پھر وہ تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ نے تو دنیا میں اتنی نعمتیں دی ہیں۔ صبح ہوتا ہے تو انسان نافرمان بھی ہوتا ہے تو دیکھیں وہ آنکھیں کھولتا ہے نا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے دنیا دیکھتا ہے، نعمتیں کھاتا ہے، چلتا پھرتا ہے۔ اللہ تو صبح ہوتے ہی نعمتیں دینا شروع کر دیتا ہے، لیکن انسان ناشکر ہے، پھر گمراہی میں گرتا جائے۔ تو کیا اس انسان کا یہ رائٹ ہے کہ اس کو جہنم سے بچا لیا جائے جبکہ وہ اللہ سے توبہ بھی نہ کرے؟ اگلی آیت میں اس کے بارے میں بھی ابھی ہم دیکھیں گے۔ اس آیت میں ہم دیکھیں کہا جا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والے عذاب میں ہوں گے، عذاب ایک منٹ کے لیے بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، استغفر اللہ استغفر اللہ، اور نہ ان کو اب مہلت ملنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے سورۃ المرسلات آیت نمبر 35-36 کا ترجمہ ہے، ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لہم فیعتذرون، یہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہ بولیں گے، نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ معذرت پیش کریں۔ اللہ اکبر۔ اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، کیونکہ مہلت کا دور ختم ہو گیا۔ اللہ نے ان کو اتنی عمر دی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا نا، اور اگر ان کو دنیا میں جیسا کہ یہ خواہش کریں کہ دنیا میں دوبارہ آنے کا موقع دیا جائے، اگر ان کو موقع دیا بھی جائے گا تو پھر وہی کام کریں گے جن سے ان کو روکا گیا تھا۔ اِلَّا الَّذِينَ تابوا من بعد ذلك واصلحوا، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح کی۔ اس آیت کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔